مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے بن گورین ایئرپورٹ کی اصل عمارت کو بین الاقوامی پروازوں کے لیے 5 ماہ تک بند کیے جانے کی خبر دی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے ریڈیو ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بن گورین ایئرپورٹ کی عمارت کو غیر ملکی پروازوں کو بند رکھے جانے کی بنا پر 5 ماہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے یہ قدم بڑی ایئر لائن کی جانب سے تل ابیب کے لیے پروازوں کا سلسلہ بند کیے جانے کی بنا پر اٹھایا گیا ہے۔ برٹش ایئر ویز نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس نے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں آئندہ 5 ماہ تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں فائرنگ سے ڈیم کی دیکھ بھال پر مامور 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ترجمان حکومت بلوچستان کے مطابق بلوچستان کے ضلع پنجگور کے علاقے پروموم میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ڈیم کی دیکھ بھال پر مامور 5 افراد جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے جن کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے فائرنگ کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ قابل مذمت اور ناقابل معافی ہے۔ دہشت گرد ترقی اور امن کے مخالف ملک دشمن عناصر کے پیروکار ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد بزدل ہیں جنہوں نے رات کی تاریکی میں معصوم افراد کو نشانہ بنایا۔ ملوث دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ایکس پر رہبر انقلاب اسلامی کا عبرانی پیج فعال ہو گیا ہے۔ ایکس پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کا عبرانی پیج گزشتہ روز سے دوبارہ فعال ہو گیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر نشر و اشاعت کے رکن مہدی فضائلی نے بتایا کہ ایکس پر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کا عبرانی پیج جو 24 اکتوبر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا تھا، فعال ہونے کے دوسرے ہی دن معطل کر دیا گیا تھا۔ ایکس کے اس اقدام پر صارفین کی بڑی تعداد نے سخت اعتراض کیا، جس کے بعد ایکس نے رہبر انقلاب اسلامی کا عبرانی پیج دوبارہ بحال کر دیا۔ قابل ذکر ہے کہ ایکس پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کے مختلف زبانوں میں پیج کام کر رہے ہیں۔ عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی، اردو، ہندی اور عبرانی سمیت دنیا کی مختلف زبانوں میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کے ٹویٹ کے فالوور بہت ہیں، جن میں عام لوگوں کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں یونیورسٹیوں کے طلباء، اساتذہ اور دانشور حضرات شامل ہیں۔ شیخ نعیم قاسم کو حزب اللہ کا نیا سیکرٹری جنرل منتخب کر لیا گیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں شیخ نعیم قاسم کو حزب اللہ کا نیا سیکرٹری جنرل منتخب کیے جانے کی خبر دی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ خدا پر ایمان اور حقیقی محمدی اسلام کی پاسداری کے ساتھ ساتھ استقامتی محاذ کے نظریات اور اہداف کی پاسداری اور حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کے انتخاب کے لیے باضابطہ طریقہ کار پر عمل کے ساتھ ہی اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ شیخ نعیم قاسم کو تنظیم کا سیکرٹری جنرل اور اس کا پرچم بردار منتخب کیا جائے۔ اس بیان میں شیخ نعیم قاسم کے لیے حزب اللہ کے سربراہ کی حیثیت سے ان کے مشن میں کامیابی کی دعا کی گئی ہے۔ بیان کے ایک اور حصے میں کہا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالی، شہید سید حسن نصر اللہ اور دیگر شہدائے اسلامی مزاحمت کے مجاہدین، لبنان کے صابر اور وفادار عوام کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ حزب اللہ کے نظریات کی تکمیل اور ان کی امنگوں اور اہداف کو عملی جامہ پہنانے اور تنظیم کے پرچم کو سربلند رکھنے اور فتح کے حصول تک اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے صہیونی جارحیت کی فوراً مذمت کرنے پر اپنے سعودی ہم منصب کی قدردانی کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے سعودی وزیر خارجہ کی ٹیلی فونی گفتگو میں علاقے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔
سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کی خود مختاری و عرضی سالمیت کے خلاف صہیونی جارحیت کی مذمت میں ریاض کے موقف پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں بڑھتی ہوئی بدامنی کو کنٹرول کرنے کے لیے علاقے کے تمام ملکوں کی جانب سے متحدہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی صہیونی جارحیت کی مذمت میں سعودی وزیر خارجہ کے موقف کی قدردانی کرتے ہوئے غزہ اور لبنان کے عوام کا قتل عام اور صہیونی جارحیت کا سلسلہ بند کرانے کے لیے تمام مسلم ملکوں میں ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایران اور سعودی وزیر خارجہ نے باہمی صلاح مشورے کا عمل مسلسل جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی تاکید کی۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ امریکی حمایت نے غاصب صہیونی حکومت کو اور زیادہ بے شرم کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے ایران کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے منعقدہ اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکہ کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کی بے تحاشا حمایت نے اس غاصب صہیونی حکومت کو بے انتہا گستاخ بنا دیا ہے، یہاں تک کہ وہ غزہ اور لبنان کے بعد اب ایران کو جارحیت کا نشانہ بنانے پر اتر آئی ہے اور علاقائی امن و سلامتی کو کمزور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف صہیونی جارحیت کی تکرار ہوئی ہے اور اس کی یہ جارحیت اس کی وحشیانہ جارحیتوں کے سلسلے کا ہی ایک حصہ اور اس کو چڑھا سیکیورٹی تحفظ حاصل کا خمار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علاقے کے امن و استحکام کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا کہ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت لبنان اور غزہ کے عوام کے خلاف نسلی تطہیر کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران صہیونی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ ایروانی نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات بین الاقوامی قوانین و اصول اور اقوام متحدہ کے منشور کے سراسر منافی ہیں، جن کے ذریعے وہ دیگر ملکوں کے قومی اقتدار اعلیٰ کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے منشور نے سلامتی کونسل کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ امن کے خلاف کسی بھی اقدام اور خطرے کا جائزہ لے اور بین الاقوامی امن کی بحالی اور امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات عمل میں لائے اور ضرورت کے مطابق بڑے سے بڑا قدم اٹھائے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا کہ سلامتی کونسل سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کی شدید مذمت کرے اور اس کی جارحیت کا قانون کے دائرے میں جائزہ لے، جس کی بدولت یہ غاصب حکومت علاقے کو غیر مستحکم بلکہ عالمی امن و سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے اور پھر اس کے مطابق اسے جواب دہ بھی بنائے۔ پاکستان کے ممتاز صحافیوں نے شہدائے استقامت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدام کی مذمت کی اور اسرائیل کو الگ تھلگ کرنے کے لیے دنیا کے اجتماعی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ اسلام آباد میں فلسطین فاؤنڈیشن آف پاکستان کے زیر اہتمام ایک سیمینار منعقد ہوا جس کا عنوان تھا طوفان سے آزادی تک۔ اس رپورٹ کے مطابق اس سیمینار میں خطاب میں پاکستان کے ممتاز صحافیوں اور سیاستدانوں نے مشرق وسطیٰ کے حالات، غزہ اور بیروت میں غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کے دوام اور ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر گفتگو کی۔ سیمینار سے خطاب میں پاکستان کے سینئر صحافی حامد میر نے پاکستانی عوام کی جانب سے فلسطین کی حمایت کی پابندی اور عالمی سامراج کی کثرت طلبی سے بیزاری پر زور دیا۔ انہوں نے بلفور اعلامیے کو برطانیہ کی سازش اور سرزمین فلسطین پر قبضے کا آغاز قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یا دو ریاستی نظریے کو قبول کرنا فلسطینی قوم سے خیانت ہے۔ حامد میر نے کہا کہ پاکستانی عوام فلسطین کی آزادی اور سرزمین فلسطین میں واحد فلسطینی ریاست کے حامی ہیں
اور وہ فلسطین میں 2 ریاستوں کے قیام کے منصوبے کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ سوشل میڈیا پر سرگرم پاکستان کے ایک اور صحافی رضی طاہر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی دشمن کے جارحیتوں کا مقصد گریٹر اسرائیل کی سازش کو آگے بڑھانا ہے۔ پاکستان کے ایک اور صحافی ہرمیت سنگھ نے، جن کا تعلق سکھ برادری سے ہے، مشرق وسطیٰ میں صہیونی جرائم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ استقامتی محاذ کے لیڈران شہید سید حسن نصر اللہ، شہید یحییٰ سنوار اور شہید اسماعیل ہنیہ دنیا میں فلسطین کے حامیوں اور مجاہدین نے بیت المقدس کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حزب اللہ کے ڈرون حملوں نے صہیونی وزیر اعظم کو وحشت زدہ کر دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 11 نے ایک رپورٹ میں ایک باخبر صہیونی ذریعے کے حوالے سے خبر دی ہے کہ حزب اللہ کے ڈرون حملوں نے صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کو وحشت زدہ کر دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے اس چینل نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ نتن یاہو نے صہیونی پارلیمنٹ کے اجلاس میں کہا ہے کہ اگر اس وقت کوئی ڈرون کنیسٹ سے ٹکرا جائے تو ہم کہاں جائیں گے۔ اس باخبر ذریعے کے مطابق نتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ کنیسٹ کا اجلاس کسی اور جگہ کیوں نہیں منعقد کیا گیا۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ اس حکومت کی کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس سیکیورٹی مسائل اور ممکنہ حملوں کے خدشے کے پیش نظر معمول کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔